إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن یغلل یات بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں فرمایا ہے وَمَن يَغْلُلْ، جو آدمی خیانت کرے گا، یات بما غلّا، جو چیز بھی خیانت کرے گا اسے وہ لائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بہت بڑی امانت عطا کی ہے، وہ امانت جسے اٹھانے سے زمین و آسمان ڈر گئے، یہ سنگلاخ پہاڑ ڈر گئے، لیکن بنی آدم نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت زمینوں پر، آسمانوں پر اور پہاڑوں پر پیش کی، اور انہوں نے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے کہ ہم اس امانت کی ذمہ داری ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ان کا انکار کرنا انکار جہود یعنی نافرمانی نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آفر تھی کہ لے لو۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہ امانت انسان نے لے لی، انسان نے اپنے کندھوں پر وہ امانت اٹھا لی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے۔ وہ چیز جسے اٹھانے سے زمین و آسمان ڈر گئے، پہاڑ ڈر گئے، اس گوشت پوست کے چھوٹے سے پرزے نے، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اگر اس امانت کو صحیح طور پر ادا کر لیا تو خیر، اور اگر امانت میں خیانت کی، اگر امانت کی صحیح طور پر ادائیگی نہ کی تو یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اور ہمارے یہاں عموماً امانت کا مفہوم بڑا مختصر سا لیا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی چیز دی اور وہ ہضم کر گیا، جی امانت میں خیانت کر گیا، بس ہمارے یہاں صرف اتنا ہی امانت ہے، جبکہ امانت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی احکام ہیں کہ یہ کام کرو، نہ کرے تو خیانت، اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں سے، کاموں سے منع کیا کہ نہ کرو،
اگر کوئی کرے گا تو خیانت، اگر کسی نے کوئی چیز دی ہے وہ واپس نہیں کرتا تو خیانت، اور اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، چیز نہیں ہے بلکہ محض ذمہ داری ہے، ایک عہدہ یا منصب ہے، اگر اس عہدے یا منصب کو ناجائز استعمال کیا، اس سے ناجائز فائدے اٹھائے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج معاشرے میں اس امانت میں کس طرح خیانت کی جا رہی ہے۔ کوئی شعبہ لے لیں، زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیسے کے لالچ نے اتنا اندھا کر رکھا ہے انسان کو کہ وہ ذمہ داریاں، وہ فرائض جو اللہ نے عائد کیے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے باز نہیں آتا، اور صرف ایک ہی دوڑ ہے، پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی آئے، حلال سے آئے تو حرام سے آئے تو پیسہ ہونا چاہیے، ہماری ایک ہی دوڑ ہے بس۔ جبکہ اس مال کو اگر جائز اور حلال طریقے سے کمائیں تو خیر و برکت، اور اسی مال کو اگر ناجائز طریقوں سے کمائیں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال بنے گا، اور آخرت میں تو بہت ہی بڑا ہمارے لیے عذاب تیار ہے۔ دنیا میں وبال کیسے ہے؟ ایک آدمی ناجائز طریقے سے، رشوت سے، سود سے، چوری سے، ڈاکو سے، لوٹ کھسوٹ سے، کمپنیوں میں دغا بازی اور خیانت سے پیسہ اکٹھا کر کے حج کے لیے روانہ ہو گیا، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل دی۔ پیسہ سارا رشوت کا، پیسہ سود کا، پیسہ ناجائز، اور اللہ کے گھر میں اس کا حج قبول ہوگا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امر المومنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ انبیاء کو کہا، یہی مومنوں کو کہا کہ حلال کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے کہیں سے، اور وہ اشعث اغبر، بال پراگندہ ہیں، لباس غبار آلود ہے، کپڑے میلے ہو چکے سفر کر کر کے پیدل، اور وہ چاہے مسجد میں کھڑا ہو جائے، مسجد حرام میں جا نکلے، مسجد نبوی میں جا نکلے، وہ میدان عرفات میں جا نکلے، وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ۔ اب یہاں تک تو دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے، سینے کے سامنے تک ہاتھ رہیں، یہ ہے دعا کے آداب میں سے۔ اور اگر یہ دعا مانگ رہا ہو، یہ صرف حاجی کے لیے گنجائش ہے یا استسقاء وغیرہ میں، ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں گے لوگ بکثرت یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی لمبا سفر کر کے آیا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، اور فیقول یا رب یا رب، ایک ہی طلب، ایک ہی طلب، ایک ہی آواز، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ وَمَأْكَلُهُ حرام، اس کا کھانا حرام سے، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام سے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام سے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی ساری غذا حرام سے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ اندازہ کریں کہ جس کی دعا قبول نہیں اس کی نماز قبول ہو گئی؟ نماز تو ہے ہی ساری دعا۔ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جس کا مال حلال نہیں ہے۔ دنیا میں اس مال کے حرام ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی نحوست کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کا کوئی ثواب نہیں مل رہا کیونکہ قبول نہیں ہو رہے۔ اور صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، کچھ لوگ وہ ہیں وہ اللہ کے مال میں سے ناحق طریقے سے کماتے ہیں۔ مال تو سارا اللہ کا ہی ہے نا، الملک للہ، یہ پورے کا پورا ملک، یہ پوری کی پوری کائنات، وہ چاہے کیش کی شکل میں ہے، اشیاء کی شکل میں ہے، یہ ساری اللہ کی ہے۔ اللہ کے مال میں سے ناجائز طریقے سے وہ آدمی کماتا ہے، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے مال کو کمانے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی، جیسے آ رہا ہے آنے دو، جمع کر لو، دن رات کروڑ پتی ہونے کا شوق۔ اب تو میرا خیال ہے کروڑ پتی معمولی بات ہے، اب تو ارب پتی کہنا چاہیے، کیونکہ کروڑوں تک تو معمولی لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ارب پتی بننے کا شوق کہ وہ ارب پتی ہے تو مجھے بھی ارب پتی بننا ہے۔ اس ارب پتی بننے کے شوق نے اس کو حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی۔ جیسے بھی آئے آنا چاہیے، جانے کے جو ذرائع ہیں، جانے کے جو مقامات ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ذرائع بتائے ہیں صدقہ و خیرات کے، زکوٰۃ کے، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کیونکہ وہ جیب سے نکالنے پڑتے۔ حالانکہ اس مال کے بارے میں ایک حدیث بڑی معروف میں سناتا رہتا ہوں۔ ایک امتحان ہے جو قبر میں ہوگا، وہ تو طے ہے نا، پرچہ آؤٹ ہے۔ 3 سوال: من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ صحیح بخاری، مسلم، سنن اربع، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور 7ویں کتاب مسند امام احمد، ان کے علاوہ بھی حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندے سے 3 سوال کیے جائیں گے: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہے، دین پر چل کر زندگی گزاری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، وہ تینوں سوالوں کے جواب آرام سے دے دے گا۔ اور اگر ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے تو وہاں گنگا ہوگا، ہا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ اتنا گنگا ہو جائے گا وہاں اس معاملے میں کہ افسوس کرے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک امتحان اور ہونے والا ہے جو اصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، اور وہ ہے حشر کا حشر کے وقت، حشر کے دن میدان محشر میں امتحان ہوگا جس میں 4 سوال ہوں گے۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4۔ قیامت کے دن بندے اپنے پاؤں سے نہیں ہٹنے پائیں گے، بندہ اپنی جگہ سے جہاں کھڑا ہے وہ ہلنے نہیں پائے گا، حتی یسأل عن 4، یہاں تک کہ اسے 4 سوال نہ کر لیں۔ اور وہ 4 سوال کیا ہوں گے؟ عن عمرہ فیما افناہ، تجھے 60 70 80 90 100 سال عمر دی تھی،
فیما افناہ، یہ اتنی لمبی عمر جو 100 سال سے اور اس سے بھی زیادہ تھی، وہ تم نے کہاں فنا کی؟ یعنی اپنی زندگی میں تم کیا کر کے آئے ہو؟ ایک سوال تو مطلقاً زندگی کا ہوگا، اور دوسرا سوال جو ہے وہ اسی حدیث میں ہے، وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ تم نے اپنے جسم کو کہاں تباہ کیا۔ اور بعض روایت میں ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، تمہیں جوانی کا ایک دور دیا تھا، 10 15 20 سال، اتنی ہی ہوتی ہے کچھ زیادہ ہوتی ہے؟ جوانی کا دور 15 سے آگے لے لیتے ہیں کہ 18 20 میں آ کے آدمی جوان ہوتا ہے صحیح معنوں میں، 15 میں تو ابھی دودھ کے دانت ٹوٹتے ہیں نا۔ 20 سال سے لے کے بڑا لمبا کھینچیے کتنا ہوگا، 50، اور ساتھ ہی معاملہ جو ہے نا سورج ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 60 اور 70، 60 اور 70 کے درمیان معاملہ ختم، یعنی 50 سال کی عمر تک جوانی، 20 سے 50 30، اس کے آگے پھر اور 20 سال۔ ان 20-30 سالوں میں اللہ رب العزت پوچھے گا اسپیشلی تم نے کیا کیا، یہ سال کہاں ضائع کیے؟ اگر اس جوانی کے زمانے میں وہی رویہ رکھا جو لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر گزرو، تو ظاہر ہے کہ وہاں ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوگا یا نہیں؟ وہاں ایک دو بندہ نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور یہ سوال و جواب سارے سب کے سامنے ہوں گے۔ کوئی ایگزامینر ایسا نہیں ہوگا کہ کسی الگ کمرے میں لے جائے اور وہاں جا کے انٹرویو لے گا، نہیں، ساری دنیا کے سامنے میدان محشر میں عمر کا سوال، جوانی کا سوال اور علم کا سوال، ماذا عملت فیما علمت، تمہیں جو علم دیا تھا تو اس علم سے کیا کیا؟ علماء کے لیے، قاری حضرات کے لیے، حافظوں کے لیے اسپیشل سوال۔ اور ایک سوال ہوگا جو ہمارا اصل موضوع ہے، وہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ، اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، من این اکتسبت، وہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقت، اور وہ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ ایک سوال مال کے بارے میں، لیکن اس سوال میں دو سوال ہیں، کمایا کہاں سے اور کیسے۔ رشوت کمائی ہوگی، سود سے کمایا ہوگا، چوری ڈاکے سے، لوٹ کھسوٹ اور خیانت کر کے کمایا ہوگا تو مخلوق کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ اور اگر حلال کمایا ہے، دنیا میں بھی عزت و آبرو اور آخرت میں بھی عزت و آبرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک اپنے قدموں سے ہل نہیں پائے گا، کہتے ہیں نا کہ پاؤں سے زمین نہیں چھوٹے گی جب تک ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بعض لوگ امانت میں خیانت کچھ اس قسم کی کرتے ہیں، گورنمنٹ کا ملازم ہے، بڑی منصب پر ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ علاقہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کا ہے، اس میں سے کچھ اپنے نام الاٹ کر لیا، کچھ اپنے رشتہ داروں کے نام الاٹ کر لیا، دوست و احباب کے نام الاٹ کر لیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو بالکل فری میں اپنے نام الاٹ کر رہے ہیں، اپنے اور اپنے اقربا کے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر اس زمین کو عوام الناس میں نیلام کی شکل میں بیچیں تو وہ لاکھوں روپے مرلہ میرا خیال معلوم ہوگا یا نہیں؟ ایکڑ معلوم ہے؟ ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہے، اور ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں۔
ایک مرلے کی قیمت ایک جگہ پہ آپ کو کم از کم 5,000 ملتی ہے، 500 روپے مرلہ وہ کسی کے نام الاٹ کر دی، کیونکہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھائی ہے، مردوں کے عورتوں کے نام الاٹ کر دی اور اپنے نام بھی الاٹ کر لی۔ یہ حکومت کی زمین، جو حکومت نے اسے جس طرح کا بھی حکم دیا ہے، اس نے اس سے تجاوز کیا اور اپنی مرضی کی۔ کسی کی زمین کو اپنی مرضی سے اپنے نام لگا لینے کا جرم کتنا بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِیَمِینِهِ، اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا، اب یہ حکومت کا حق تھا، حکومت کی زمین تھی، اس نے اپنے نام لگا لی، رشتہ داروں کے نام لگا لی، فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دی، وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت حرام کر دی۔ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی کسی نے کوئی چھوٹی موٹی چیز لی ہو، یعنی زمین نہیں ہے، کوئی بڑا معاملہ، بڑا پلاٹ نہیں، بڑی چیز نہیں، بلکہ کوئی معمولی چیز ہو، تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، یہ عراق نہیں ہے، یہ جو عراق ہے نا، یہ عین را الف اور 2 نقطے والا کاف ہے، عراق، اور عراق یہ کاف کتاب والا، عین را الف اور کاف کتاب والا عراق۔ عراق یہ کھجور مسواک جو ہے، یہ مسجدوں میں دیکھتے ہیں نا، آتے جاتے دروازوں پہ لوگ بیچ رہے ہیں، کہیں مارکیٹوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں عراق یا دوسری مسواکیں ملتی ہیں، لیکن وہ سخت لکڑی، خشک، اور ایک عراق یہ ہے جو آپ کو فریش ملتی ہے، بہترین سینٹ، خوشبو، مزیدار، اور دانتوں کی صفائی کے لیے بہت مفید چیز یہ ہے عراق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عراق کی ٹہنی بھی ناجائز طور پر لے لی، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من اخذ شبرا من الارض، یہ تو ہو گیا مسواک یا چھوٹی موٹی چیزیں۔ اگر کسی نے زمین کی ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہے، اگر کسی نے زمین کی ایک بالشت بھی لے لی ظلماً، ناجائز طریقے سے، اس کا حق نہیں پہنچتا لیکن اس نے اپنے نام لگا لی، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضٍ، قیامت کے دن وہ ایک بالشت ہے یا جتنی بھی اس نے لی ہے، اس ساری زمین کو توق بنا کر، گلے کا توق تو معروف ہے یا نہیں، ایک ہے گلے کا ہار اور ایک ہے سزا کے طور پر گلے کا توق، اس زمین کو اس کے گلے پر باندھ دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کیا یہ بعید ہے کہ ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں اور اتنی بڑی زمین ہمارے گلے میں کیسے باندھے گی؟ یہ وہ مالک سارے طریقے جانتا ہے۔ آپ صرف یہ تصور کریں کہ ہم جتنے ہیں، ہماری طاقت سے تھوڑا سا زیادہ سامان ہمارے گلے میں باندھا جائے گا تو کیا حال ہوگا، اور اگر اس زمین کو 7 زمینوں تک نیچے تک لے کر اس کے گلے میں باندھ دیا جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ من 7 أرضین، 7 زمینوں تک وہ زمین نیچے تک لے جا کر اس کے گلے میں باندھ دی جائے گی۔ مال حرام کی اتنی نحوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ املاک حکومت ہوں، اموال حکومت ہوں، اور خاص طور پر املاک حکومت کا بہت آسانی سے آدمی اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے، اسے بڑی آسانی سے ہضم کر جاتا ہے۔ کبھی کبھار کبھی کوئی نیک حاکم آ جائے تو وہ آ کے چھان پھٹک کرتا ہے، ورنہ حکومت کے کاموں میں آپ جانتے ہیں بڑی کمپنیوں کے بارے میں
مالک کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری کمپنی میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور حکومت تو بہت بڑا ادارہ ہے۔ زمینیں کھا جاتے ہیں، ٹرین اب کو کھانے والی چیز ہے چھوٹی موٹی؟ ٹرین کا انجن ہضم، بسیں، گاڑیاں، گورنمنٹ کی چیزوں کو مالے مفت سمجھ کر اتنا ہضم کیا جاتا ہے اور کرتے ہیں لوگ، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں امانت میں جب شمار ہوتی ہیں تو ان کا اللہ رب العزت کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ افسر لوگ ہیں، انہیں منصب دیا گیا اور کہا گیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ آدمی، مثال کے طور پر ایک آدمی رکھنا ہے۔ اب امانت داری تو یہ ہے نا کہ وہ میرٹ پر آدمی رکھے، امانت یہ طلب کرتی ہے کہ وہ میرٹ پر رکھے۔ اس جگہ، اس ملازمت یا اس سروس کے لیے کس معیار کا آدمی، کس ڈگری کا حامل آدمی ہونا چاہیے، یہ اس کا فرض ہے۔ کوئی ڈگری کی پرواہ نہیں ہے، ان پڑھ لوگ وزیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ملازم تو دور کی بات ہے، وزیر۔ یہ تو خیر ہماری جمہوریت کی خباستیں ہیں نا، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ جمہوریت وہ نظام ہے جس میں لوگ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ لوگ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ جس کے 51 ووٹ ہو گئے وہ حکومت بنا گیا، سیدھی بات ہے۔ ان 51 ووٹوں میں ایک بھی ابن حلال نہیں ہو، اور دوسری طرف 49 رہ گئے اور وہ سارے دیندار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں، اب ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اور یہ 51 جو ہیں یہ بے دین ہیں، بد کردار ہیں، رشوتیں کھانے والے، سود کھانے والے، ملک کو لوٹنے والے حاکم یہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کا نمبر بڑھ گیا ہے۔ یہ ہے کہ جمہوریت میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، آدمی کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک طرف پی ایچ ڈی اور دوسری طرف جاہل برابر، ووٹ میں ایک جیسے۔ ایک طرف دنیا کی بہترین دینی یونیورسٹیوں سے فارغ ایک بہت بڑا اسکالر، اور دوسری طرف پکا ان پڑھ جسے انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں، دونوں کا ووٹ برابر ہے نا۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے اسے منصب دیا ہے، حکومت نے ذمہ داری لگائی ہے کہ بھائی میرٹ پر دیکھو جو اس جگہ کام کرنے کے قابل ہے، جس کے پاس ایسے سرٹیفکیٹ ڈگریاں ہیں ان کو رکھو، نہیں پیسے لے کر کسی کو بھی رکھیں گے اور اپنے رشتہ داروں میں تو پہلے نظر ڈالیں گے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایسا کون ہے جس کو میں یہاں لاؤں۔ کوئی میرٹ نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پھنسا دیں گے۔ کیا یہ امانت میں خیانت ہے یا نہیں؟ ہم نے امانت کا مفہوم بڑا محدود رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ اسکول میں ٹیچر ہیں، کالج میں پروفیسر ہیں، اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا امانت میں خیانت کرتا ہے۔ دوسرا عملہ دوسرے اداروں میں، ہسپتال ہو، سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا غیر تعلیمی ادارے جو کاروباری ادارے ہیں، کوئی بھی ادارہ ہے، اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے، گنہگار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی غلول کرے گا، خیانت کرے گا، وہ قیامت کے دن آئے گا، یاتے بما غلہ یوم القیامہ، جو خیانت کی ہے وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مفہوم بڑے بہترین انداز سے سمجھایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے
فذکر الغلول فعظمہ وعظم امرہ، آپ نے خیانت غلول کے بارے میں بات شروع کی اور اس معاملے کی اتنی اہمیت بیان کی اور فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ بعیر لہ رعاء، میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن کوئی میرے پاس آئے اور اس کی گردن پر اونٹ ہو لدا ہوا۔ جیسے پہلے زمین کا میں نے ذکر کیا نا کہ زمین 7 زمینوں کو اللہ اس کے گلے کا طوق بنا دے گا، اب وہی معاملہ اونٹ کا بھی ہے۔ اونٹ اس نے چرایا خیانت کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، قیامت کے دن آئے گا اس کی گردن پر اونٹ ہوگا، لہو رعا، وہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، اونٹ کے بولنے کی آواز جو ہے وہ بلبلا رہا ہوگا۔ یقول یا رسول اللہ اغثنی، وہ بندہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اونٹ میرے اوپر سوار ہیں، میری جان چھڑائیے، عذاب ہو رہا ہے نا اونٹ کا، میری جان چھڑائیے۔ فاقول، میں کہوں گا لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں اس تیرے معاملے میں اب کوئی مدد نہیں کروں گا کیونکہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں کہ خیانت کرنا، چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اونٹ والا آیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا آدمی آئے گا علی رقبتہ فرس لہ حمحمہ، اس کے کندھے پر، اس کی گردن پر گھوڑا ہوگا اور وہ گھوڑا ہنہنا رہا ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے نام لیے ہیں اور جانوروں کی ہر کسی کی بولی الگ الگ، آپ اصل عرب اور افصح العرب، تمام عربوں سے زیادہ بہترین عربی جاننے والے سے فرمایا کہ اونٹ بلبلا رہا ہوگا، گھوڑا ہنہنا رہا ہوگا، آئے گا اور آدمی کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، آپ فرمائیں گے میں تیری مدد نہیں کروں گا کیونکہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ تیسرا آدمی آ جائے گا وعلی رقبتہ شاۃ لہا صغاء، اس کے کندھے پر بکری ہے اور بکری منمنا رہی ہوگی، اپنی جو بکری کی آواز ہے وہ نکال رہی ہوگی، کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں کہوں گا کہ میں تیری مدد نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا۔ اور فرمایا کہ پھر آدمی آ جائے گا جس کے کندھے پر ایک انسان سوار ہوگا، آدمی کو قتل کیا ہے وہ اس کے کندھے پر سوار ہوگا اور وہ چلائے گا، وہ جو جس کو قتل کیا ہے وہ جیسے آدمی تکلیف سے چیختا ہے، چلاتا ہے، چلائے گا، یہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، آپ فرمائیں گے کہ میں تیری مدد نہیں کروں گا، میں تمہیں پہنچا چکا ہوں کہ یہ کیا گناہ ہے۔ پانچواں آدمی کہا وہ آئے گا کہ جس کے کندھے پر کپڑوں کا گٹھا لدا ہوا ہوگا، کپڑے عام چیزیں جو جاتے آتے، آپ کو معلوم ہے ایک صحابی صرف ایک کپڑے کی وجہ سے جہنم میں گیا، اور آدمی اگر کپڑوں کا گٹھا لدا ہوا لیے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہوگا، شور مچا رہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں کہوں گا کہ میں تیری مدد نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا وعلی رقبتہ صامت، اس کے کندھے پر ایک خاموش چیز ہوگی، الذهب والفضہ، سونا چاندی، وہ تو نہیں بولیں گے نا، انسان، بھیڑ، بکری، اونٹ، گھوڑا سب بول رہے ہیں، لیکن صامت، خاموشی کے ساتھ سونا چاندی جو بھی اس نے چوری کر رکھا تھا، دھوکہ کیا ہوا تھا، وہ اس کے گلے میں لٹکایا ہوا ہوگا، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، آپ اسے بھی وہی کہیں گے کہ میں تیری مدد نہیں کروں گا، ان قد ابلغتک، میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرمائے حتیٰ کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگی، فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے تیرے دین کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے تھے، تو گواہ ہے کہ میں نے ان کو تیرا دین پہنچا دیا،
آپ اتنے ناراض ہیں غلول پر کہ یہ لا رہا ہے وہ لا رہا ہے، یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ اور وہ صحابی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور بعض احادیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ہمیں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسی غزوہ خیبر میں موجود ہیں، صحابی موجود ہیں، بعض لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے۔ جب غزوہ ختم ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی زخمی ہے کوئی شہید ہے۔ چلتے ہوئے ایک آدمی کے پاس پہنچے، کہا فلان شہید، یہ آدمی شہید ہے، فلان شہید، یہ آدمی شہید ہے۔ ایک آدمی کا نام لیا اور کہا کہ فلان شہید، فلاں آدمی شہید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ شہید نہیں ہے۔ غزوہ خیبر میں آدمی شہید ہوا، لڑتے ہوئے شہید ہوا، اور بھاگتے ہوئے میدان سے مارا نہیں گیا بلکہ صحیح معنوں میں شہید ہوا۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، میں نے اسے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے اس چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے اٹھا لی تھی۔ تقسیم کے بعد تو وہ مال سارا مجاہدین میں ہی آتا ہے نا، جو مجاہدین لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن تقسیم چالو کرنے سے پہلے اگر اس میں سے کوئی اٹھا لے تو وہ خیانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک چادر، اور بعض روایت میں ہے عبایا، یہ جو اوپر لی جاتی ہے، بشت سمجھ لیں، یہ جو عرب لوگ لیتے ہیں نا اوپر، عبایا یا بشت یا چادر کوئی بھی، اس نے کپڑا اٹھا لیا تھا، خیانت کی تھی، میں نے دیکھا کہ یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن خیانت ایک چادر کے نتیجہ میں جہنم میں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ منع کیا، اور ہمارے یہاں جگہ جگہ قدم قدم ہر دفتر میں ہر معاملے میں خیانت ہے۔ کچھ ہدیے کے نام سے چیزیں قبول کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی خیانت ہے۔ ایک آدمی منصب دار ہے، میں نے پہلے اسکولوں کا ذکر کیا تھا کہ اسکولوں والے جو ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریاں، منصبی ذمہ داریاں ان کو سرکار کی حکومت پر، حکومت کے خرچ پر، سرکار کے خرچ پر وہ کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ اب انہیں ماہانہ یا سالانہ بڑے اسپیشل قسم کے ہدیے دینا بھی جائز نہیں اور ان کا لینا بھی جائز نہیں۔ اور یہ ہدیے عموماً بڑے ہدیے کب دیے جاتے ہیں؟ جب امتحان قریب آتے ہیں، سالانہ ایگزامینیشن ہے نا، وہ قریب آئے تو بڑے بڑے ہدیے آ کے اپنے ٹیچروں کو دے رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ فزکس کا ٹیچر ہے اور میری فزکس کمزور ہے، یہ فزکس، یہ سائنس، یہ فلاں سبجیکٹ کا ٹیچر ہے، میری کمزور ہے، پیسہ کھلا ہے، ہدیہ لے کے چلے گا۔ اب وہ پتہ نہیں فیل ہونے جا رہا تھا، اس نے کہا یہ تو کتنا بڑا گفٹ لایا تھا، اس کو فیل کیوں کریں گے؟ کام کر گیا نا وہ ہدیہ۔ اگر کوئی اس طرح کا ہدیہ قبول کرتا ہے تو ناجائز، اور اس سے بدترین گناہ پھر یہ ہوگا کہ وہ مطالبہ کر کے لے، جسے صحیح معنوں میں رشوت کہتے ہیں، کہ اگر یہ کرو گے تو میں یہ تیرا کام کروں گا، وہ کوئی بھی کام ہو۔ اور محض ہدیے کے نام پہ اہل منصب، اگر کوئی آفیسر ہے اور وہ ہدیے کے نام پر کسی سے کوئی چیز قبول کرتا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، بلکہ ایک صحابی کو ہدیہ دیا گیا۔ معروف واقعہ ہے کہ صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ جاؤ
جا کے لوگوں سے صدقات کا مال، زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ۔ وہ گئے، کسی نے اونٹ میں سے اونٹ دیے، کسی نے بکریاں دیں، کسی کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ دیتے گئے، اور ایک آدمی نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے اونٹوں والا ہوگا، بکریوں والا، یہ تو بنتی ہے ہماری زکوٰۃ، اور یہ ایک بکری آپ کی ہے، ہماری طرف سے گفٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تشریف لائے، اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں نے دیا، یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ہے، یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ہے، یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ہے، اور یہ میرا ہدیہ ہے۔ آخر میں آ کے اپنے ہدیے کی بات کر دی کہ یہ میرا ہدیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بکری ہدیہ کے نام سے کہہ رہے ہو نا، اسے صدقے کی بکریوں میں شامل کر دو۔ اگر تم اپنی ماں کے گھر میں یا باپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور کیا پھر وہ تمہیں یہ بکری بھیجتے تھے؟ کیسے بھیجیں گے؟ تم نے یہ ایک منصب پر کام کیا اور انہوں نے تمہیں بکری دی، انہیں معلوم ہے کہ تھوڑا خیال رکھے گا، گنتی میں خیال رکھے گا، کوئی کمزور سا جانور زکوٰۃ کے کھاتے میں لے لے گا، کسی بھی چیز سے ہمارا تعاون کرے گا، انہوں نے تمہیں تحفہ دیا، اس تحفے کو شامل کر دو زکوٰۃ کی بکریوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کا، صحابی کے عمل کا انکار کیا کہ تم اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھے رہتے۔ وہی معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آفیسر اگر وہ اپنے اس منصب سے ریٹائر ہو جائے تو لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ یقین مانیں کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، بڑے بڑے آفیسر ریٹائر ہو گئے، کوئی کام پوچھیں کہ یہ کام ہے، جائز اور صحیح کام ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کیا کریں، ریٹائر ہونے کے بعد اپنے دفتر والے بھی نہیں پوچھتے۔ اب یہ الفاظ، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، انہیں باتوں میں بات ختم ہو گئی، ہمارا آفیسر اب یہ ہے۔ اگر اپنے منصب کو لیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا تو اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور ایک خیانت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بسیں، گورنمنٹ کی گاڑیاں، گورنمنٹ کے حتیٰ کہ ہوائی جہاز بغیر سرکاری کام کے اپنی مرضی سے ذاتی غرض سے استعمال کرنا، یہ خیانت ہوگا یا نہیں؟ پرائم منسٹر کا معنی، صدر کا یا کسی منسٹر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی کام سے ایک شہر سے دوسرے شہر جائے اور وہ اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر یا جہاز میں پورا جہاز اٹھا کے لے جائے۔ کام اس کا اپنا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، جہاز ملا ہوا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، اس کے لیے پوری ٹرینیں، پوری بسیں اس کی، لیکن گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، ذاتی کام ہے۔ اپنے ذاتی کام کے لیے گورنمنٹ کی بسیں، گورنمنٹ کی گاڑیاں، گورنمنٹ کی بلڈنگیں اپنے ذاتی استعمال میں، گورنمنٹ کے ملازمین اپنے ذاتی استعمال میں، تنہا وہاں سے لے رہا ہے، اس کی ذمہ داری دفتر میں ہے لیکن اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ خیانت کی کون کون سی شکل ہے جو ہماری یہاں نہیں ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک طریقہ ہم لوگوں نے استعمال کر رکھا ہے، اور امانت میں خیانت کی ایک شکل یہ ہے کہ سرکاری دفتروں میں خاص طور آپ دیکھیں گے ایئر کنڈیشن آتے ہوئے بند کر کے نہیں آ رہے، گرمی ہے، صبح آئیں گے تو آفس گرم ہوگا، اب یہ 4 بجے یا 6 بجے یا 8 بجے وہاں سے نکل گیا، اے سی چلتا چھوڑ کے آیا ہے کہ اگلے 8 بجے میں نے آنا ہے تو میرا آفس ٹھنڈا رہے گا۔ خیانت ہے یا نہیں؟ اپنے گھر کے اے سی اس طرح نہیں رکھے گا کہ یہ میرا گھر ٹھنڈا رکھیں گے، چلتے ہی رہیں۔ اب اس سے ایک تو بل آ گیا جو کہ غلط ہوا، امانت میں خیانت کی شکل اس نے بنائی، اور دوسرا یہ کہ جس اے سی نے 4-6 سال چلنا ہے وہ 2-4 سال میں ختم ہو جاتا ہے، مسلسل چلے گا، کب پٹاخہ ہو جائے گا۔
اسی طرح لائٹوں کا معاملہ، اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ کی چیزوں کے بارے میں ہم بالکل ہی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ خیانت میں ایک خیانت یہ بھی ہے کہ آدمی کسی بڑے منصب پر ہے یا کسی بڑے منصب پر نہیں ہے، اتنا ہے کہ وہ کم از کم لیبر میں نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ میں دفتر میں گیا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈیوٹی ہے 7 بجے یا 9 بجے جاتا ہے اور جا کے کرسی پہ بیٹھتے ہی پہلے پی این کو آواز دیں گے آ گیا ناشتہ لے کے آؤ۔ اب ناشتہ آفس میں جو چائے پانی پڑا رہا وہ نہیں، اب یہ پی این گیا باہر کہیں جا کے کسی بوفیا سے، کسی ہوٹل سے، آج کل تو فاسٹ فوڈ والے بڑے ہیں نا، کہیں سے جا کے ناشتہ لے کے آیا، اب یہ 10 بجے تک 11 بجے تک مزے سے ناشتہ کر کے پھر کرسی پہ بیٹھے، لوگ بیچارے انتظار کر رہے ہیں، جی صاحب ابھی کہیں بزی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دفتر والے بھی ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں، بیکار آدمی اندر ناشتہ کر رہا ہے، کہتے ہیں صاحب ابھی بزی ہیں انتظار کرو۔ اب باری آ گئی، لوگ بیچارے لائنوں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے، اپنے نشے سے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کس کس سے کھایا ہوا ہے اور کس کس کا پیپر میں نے آج سائن کرنا۔ ایک سے بڑھ کر ایک خیانت، وقت کے بغیر تاخیر کر کے آنا خیانت، اور سرکاری وقت میں کام ہوتے ہوئے کام کو چھوڑ کر اخبارات پڑھنا، اور آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، اخبارات تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل اٹھایا دنیا بھر کی خبریں آ رہی ہیں، دفتروں میں چھوٹے لیپ ٹاپ ٹائپ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کھولا دنیا بھر کی چیزیں، کام چھوڑ کر اگر یہ چیزیں دیکھے گا تو یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت میں آئیں گے یا نہیں؟ کام ہے کر لو، بالکل کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے اخبار پڑھ لی کوئی حرج نہیں، لیکن کام کو چھوڑ کر یہ کام کریں گے تو یہ بھی سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ خیانت میں چلا جائے گا، جبکہ ناجائز طریقے سے کیا ہوا یہ سارے کا سارا کھاتا جو ہے خیانت میں آتا ہے۔ اور ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ اس کے ملازمین جو ہیں وہ اس قسم کے قانون سے باز رہیں، رشوت سے باز رہیں، اقربا پروری سے ملازمتیں دینے کے معاملہ میں میرٹ پر لوگوں کو رکھیں، اور جس طرح ہر ملک یہ کوشش کرتا ہے، سعودی عرب بھی ظاہر ہے کہ ایک ملک ہے اور یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے، اور گورنمنٹ بڑی توجہ کے ساتھ، اور آج کل آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر معاملے پر بڑی توجہ ہے، گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس قسم کی خیانتیں نہ رہیں، سرکاری املاک کا استعمال، سرکاری چیزوں کا استعمال، اور پھر اثر و نفوذ اور اپنے منصب کا استعمال۔ اور آپ کے ساتھ میسج آتے ہوں گے، عربی اور انگلش دونوں زبانوں میں میسج آ رہے ہیں، نزاہہ نام کا ایک ادارہ ہے، رشوت لینے والوں کو یا جو بھی لوٹ کھسوٹ کا کھاتا کسی بھی طرح کا کوئی ہو، ہر 8-10 دن میں 15 دن میں ایک میسج آ جاتا ہے کہ اتنے 100 لوگ پکڑ لیے ہیں، ان میں سے کچھ صاف ثابت ہوئے ضمانت پر نکل گئے اور باقی کے ساتھ تحقیق جاری ہے۔ میسج آتے ہیں یہ نہیں، کوشش کریں کہ ہماری طرف اس قسم کا کوئی کھاتا نہ نکلنے پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ہر شر سے اور ان ساری بلاؤں سے، برائیوں سے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ایک امانت دار ذمہ دار مسلمان بنائے، مومن بنائے، اور وہ مومن جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی مومن صرف جنت میں جائے گا۔ آپ دعائیں کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے خیانت سے محفوظ رکھنا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا۔ اور آپ کی دعا ابو داؤد میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے، حدیث تھوڑی لمبی ہے، اس کے آخر میں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میں خیانت سے، بددیانتی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، کیونکہ خیانت بہت ہی بری خصلت ہے،
اللہ رب العزت ہمیں نہ صرف خیانت بلکہ ہر بری خصلت سے، ہر بری عادت سے محفوظ رکھے، ہر گناہ سے بچائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ پاکستان سے ایک میسج ہے کہ ایک صاحب ہمارے ساتھی بھی ہیں، دوست